اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 140 لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قد یقیناً خاسر نقصان اٹھایا الذین جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو سفہم بغیر علم، سفہن حماقت سے، بغیر علم بغیر جانے، وحرموا اور حرام کر دیا ما جو رزقہم اللہ رزق دیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے، افتراءً بہتان باندھ کر، علی اللہ اللہ پر، قد بے شک ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا اور وہ نہ تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا جو ربط آیات ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کفار و مشرکین کی حماقتوں کا ذکر فرمایا۔ کفار و مشرکین محض اپنے گھڑے ہوئے مسائل اور احکام کے ساتھ کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ جانوروں کو حرام کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ان کی ایک اور حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حماقت ہے اولاد کے قتل کے حوالے سے۔ اگرچہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 137 کے اندر بھی اس کا بیان گزر چکا ہے، اللہ پاک اسی بات کو ایک بار پھر آیت نمبر 140 کے اندر پھر بیان فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، یقیناً نقصان اٹھایا جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت سے بغیر جانے۔ قبیلہ مدر اور قبیلہ ربی، یہ دونوں ایسے قبائل تھے، اور بھی عرب کے کچھ قبائل تھے جن کے اندر یہ بیہودہ قسم کی رسم، یہ سنگ دلانہ اور ظالمانہ رسم منعقد کی جاتی۔ اس رسم کو باقاعدہ ادا کیا جاتا، بچیوں کو بھی زندہ درگور کرتے، بچوں کو بھی قتل کرتے۔ یہ جو بچوں کا قتل ہے، اس کی جو وجہ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی غربت، افلاس، اور بچیوں کا جو قتل تھا اس کی جو وجہ تھی وہ تھی ان کی عزت، جھوٹی عزت۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں معاشرے کے اندر ایک بیٹی کا باپ کہا جائے گا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اس ڈر سے مار دیتے کہ اب ہمیں کوئی بیٹی کا باپ کہے گا، اور یہ دونوں برے اعمال ان کے اندر جاری تھے، بچوں یا بچیوں کا قتل۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بغیر علم کے، محض اپنی جہالت کے ساتھ اور محض اپنی بے وقوفی کے ساتھ وہ یہ رسم ادا کرتے تھے اپنی اولاد کے قتل کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے یہ کام کیا وہ تباہ ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ کیوں ہلاک ہو گئے؟ کیونکہ بچوں یا بچیوں کا قتل یہ تو اپنا ہی قتل ہے، یہ تو خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ اس سے افزائش نسل کٹ گئی، اور آگے جو خاندان چلتا ہے، جو سلسلہ نسل چلتا ہے، وہ سلسلہ کٹ گیا، اور اسی طرح نسل بنی آدم کم ہو گئی۔ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے نقصان میں ڈال دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ جو وہ کام کرتے تھے یہ محض اپنی بے وقوفی کے ساتھ کرتے تھے، ان کے پاس اس کام کے اوپر بھی کوئی شرعی دلیل نہیں تھی، کوئی شرعی حجت ان کے پاس نہیں تھی، کوئی شریعت کا یا آسمان سے نازل ہوا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، منزل من اللہ، آسمان سے نازل کیا گیا، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ جو اولاد کا قتل تھا، یہ وہ اولاد کا قتل محض اپنے انہی جھوٹے عقائد، انہی جھوٹے احکام، جو احکام پیچھے بیان ہو چکے ہیں کہ وہ جانوروں کو حلال یا حرام خود ہی حلال حرام بناتے رہتے۔ اسی طرح اولاد کے قتل کو انہوں نے جائز کر رکھا تھا، بلکہ اسے وہ بڑا فضیلت کا ایک کام قرار دیتے۔ وہ کہتے یہ تو بڑا ثواب کا کام ہے، یعنی اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو مارنا۔ میں نے گزشتہ سبق کے اندر بھی یہ بات واضح کی تھی، آیت نمبر 137 کی جب بات ہو رہی تھی تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی کہ جانوروں سے بھی وہ بدتر تھے،
جانور بھی اتنے ظالم اور سنگ دل نہیں ہوتے، جانوروں کے اندر بھی محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جانور اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، مگر یہ کیسے انسان تھے کہ انسان ہو کر انہیں پھر بھی اپنی اولاد سے کوئی پیار نہیں تھا۔ بچی سسکتی، بچی زار و قطار روتی، بچی آہو زاری کرتی، اس کی چیخیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی، مگر ان کے دل پر ایک ذرے کے برابر بھی، ایک رتی کے برابر بھی ان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا، اور اپنے صفاک ہاتھوں، ظالم ہاتھوں کے ساتھ وہ اپنی ہی اولاد کو زمین کے اندر دفن کر دیتے، ایک زندہ بچی کو زمین کے اندر دفن کر دیتے۔ وَحَرَّمُوا، اللہ پاک ان کی دوسری حماقت کو بیان فرماتا ہے، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتا ہے اور حرام کر دیا تھا جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا، اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مثلا جانوروں کی صورت میں، اور اسی طرح کھیتیوں کی صورت میں، زمینی پیداوار کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا کیا، اسے خود اپنے اوپر وہ حرام قرار دے دیتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے افتراء علی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگاتے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا بھئی شرعی دلیل تو بتاؤ، تم اگر ان چیزوں کو حرام بنا رہے ہو تو بتاؤ کوئی دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تو آگے سے کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور یہ ان کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نازل ہی نہیں کیا تھا۔ اب یہ ان کی دو طرح کی قباحتیں اس آیت کے اندر بیان ہوئیں، ایک اولاد کا قتل اور ایک اللہ کے حلال رزق کو حرام بنانا۔ آج بھی فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلے، یہ دونوں حماقتیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اس کی میں کچھ عملی صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر فیملی پلاننگ کے نام پر آج بھی بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اگر کسی ماں کے پیٹ کے اندر حمل کو 4 ماہ گزر چکے ہوں تو 4 ماہ گزر جانے کے بعد اس بچے کے اندر جان پڑ چکی ہوتی ہے، تو جس بچے کے جسم میں جان پڑ جائے اور اس کے بعد اسقاط حمل کرایا جائے، یعنی حمل کو ضائع کرایا جائے، تو یہ بھی قتل ہے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے، اور اس پر بھی جو قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو اپنے ہی بچے کا قتل کراتا ہے، یا جو ماں اپنے بچے کا قتل کراتی ہے، یا جو باپ اپنے بچے کا قتل کراتا ہے۔ ہاں اگر جان نہ پڑی ہوئی ہو اور اس سے پہلے کسی مجبوری کے تحت، مثلا اس ماں کو اپنے مر جانے کا خطرہ ہے، یا اسی طرح اس عورت کو فزیکلی کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مجبوری ہے، تو مجبوری کی بنیاد پر وہ بھی 4 ماہ سے پہلے یعنی جب تک اس بچے کے جسم کے اندر جان نہ پڑی ہوئی ہو۔ دوسری حماقت وہ بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس رزق کو حلال بنایا ہے، اس رزق کو کون حرام بنا سکتا ہے؟ اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کو حرام کون بنا سکتا ہے؟ حلال اور حرام کرنے کا اختیار میں پہلے عرض کر چکا ہوں اللہ کے پاس ہے، یا اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حلال اور حرام، یعنی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ہاں آج بھی کچھ علماء، نام نہاد قسم کے علماء، وہ محض اپنے اٹکل پچو سے، محض اپنے گویڑ سے، محض اپنے تخمینوں کے ساتھ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بناتے رہتے ہیں۔ یہ اتھارٹی حاکم مطلق کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس پروردگار عالم کے پاس ہے، اس کے سوا یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار اللہ کے اذن کے ساتھ ہے۔ افتراء علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان لگانا، مثلا یہ کہنا کہ اللہ نے اولاد کے قتل کو حلال کیا ہے، اللہ نے اولاد کے قتل کی اجازت دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام بنا دینا اور حرام کیے ہوئے کو حلال بنا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان ہے۔ قد ضلوا وما كانوا مہتدین،
بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ جو لوگ ان حماقتوں کے اندر آج بھی مصروف کار ہیں، یہ حماقتیں وہ کر رہے ہیں، اولاد کا قتل کر رہے ہیں یا حلال اور حرام کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، تو وہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں اور وہ لوگ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 140 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔